ہمارا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ کتنی ہے ریل اسٹیٹ پہ، اور یہ کب لگائی گئی تھی، اینڈ اس ٹیکس کی وجہ سے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کیا ایفیکٹ آیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشل یہ ایف ای ڈی لاسٹ بجٹ کے اندر انٹروڈیوس کروائی گئی، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن ریل اسٹیٹ، اور یہ بائر کے اوپر اپلیکیبل ہے، پرچیزر یعنی جو پراپرٹی خریدتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو پرسنٹیجز ہیں وہ فائلر کے لیے 3%، لیٹ فائلر کے لیے 5%، اور نان فائلر کے لیے 7%. اور لگائی اس نیت سے گئی تھی کہ ریل اسٹیٹ سے ریونیو جنریٹ کیا جائے. بٹ آپ کو پتہ ہے ہماری بیوروکریسی میں جس کو رات کو جو خواب آتا ہے وہ اس کو صبح امپلیمنٹ کر دیتا ہے، اس کے پروز اینڈ کونس کو نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا. تو یہ ایک بیڈ وینچر تھا. ایف ای ڈی پوری دنیا میں ریل اسٹیٹ کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے، صرف ایک پاکستان ایک ایسا انوکھا ملک ہے جس میں یہ لگا دی گئی. اور فائنلی آئی ایم ایف کی اپروول کے بعد، فائنانس منسٹر کی اپروول کے بعد، پرائم منسٹر کی اپروول کے بعد یہ فیڈرل کیبنٹ کو اس کی سمری جا چکی ہے، اور اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو پریزیڈنشل آرڈیننس کے تھرو لے کر آنا ہے یا فائنانس بل کی شیپ میں لے کر آنا ہے. موسٹ لائکلی یہ فائنانس بل کی شیپ میں آئے گی، اور مڈ مئی کے اندر امید ہے یہ اومٹ ہو جائے گی فرام فائنانس بل. بٹ اس کے اندر ایک اور بڑا بلنڈر کیا انہوں نے، میں وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ تینوں کیٹیگریز انٹر کر دی، بٹ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو نان ریزیڈنٹ اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی نان فائلر کی کیٹیگری میں ڈال دیا. مطلب آپ 1 جولائی 2024 سے آنورڈ اگر کسی اوورسیز پاکستانی نے کوئی پراپرٹی کمرشل بائی کی ہے، یا فرسٹ الاٹمنٹ ہوئی ہے، یا اس کی فرسٹ ٹرانسفر ہوئی ہے، تو اس بیچارے کو 7% پے کرنا پڑا. لیکن وہ تو بیچارہ جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں کا ٹیکس دے رہا ہوگا. وہ تو وہاں بیچارہ بالکل جو بھی ٹیکس پے کر رہا ہے، بٹ ہماری گورنمنٹ بھی جو ہے نا وہ چھری پھیرنے سے باز نہیں آتی. حالانکہ آپ اس کا اندازہ لگائیں مشل صاحبہ کہ ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے اوورسیز کنونشن کیا، اور انہوں نے بآواز بلند کہا کہ جی تمام اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ فائلر کا سٹیٹس رکھتے ہیں. بٹ آج اس بات کو بھی 10 دن گزر گئے ہیں اور ابھی تک اس پہ بھی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے.